اللہ 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 کہتے جی کہ مرد اپنی بیوی کے پستان چوس سکتا ہے، کیوں نہ چوسے جی؟ اس کی بیوی ہے، مزے کرو، فائدہ اٹھاؤ، کہیں اور سے دودھ نہ ملے بیوی سے تو مل جائے گا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بیچارے کیا کریں، فلمیں دیکھتے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں اب آج سیکس جو ہے کس انداز سے کیا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ اصل وجہ پتہ ہے کہ حیا نہیں رہا بس۔ اب دیکھیں، بیوی ہو بی بی عائشہ جیسی، جس کی تصویر جبریل لے کے آئے، جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو، اس سے خوبصورت، اس سے اچھی بیوی ہو سکتی ہے کوئی؟ اور عین جوانی میں 18 سال کی عمر میں حضور وفات ہو گئی، کتنی محبت ہوگی۔ لیکن بیوی فرماتی ہے کہ واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، میں نے حضور کے بدن شرمگاہ کو نہیں دیکھا، نہ حضور نے میری شرمگاہ پہ کبھی نظر ڈالی۔ ایک اللہ کا حکم ہے، میاں بیوی ملتے ہیں، توالد ہے، تناسل ہے، محبت ہے، آگے نسل بڑھنی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ بندہ دیکھتا رہے اور چوستا رہے اور پتہ نہیں کیا کیا مقابلہ کرتا رہے۔ یہی کوئی مسئلہ ہے؟ اس لیے اپنے معاملات جو ہیں ان کو صحیح رکھو، اور یہ سب فانی لذتیں ہیں، کوئی حقیقی لذت نہیں ہے، یہ فانی چیزیں۔ ایک اللہ والے تھے، بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، تو ان کے لنگر میں ایک نیا آدمی آیا، وہ مرید ہوا، اور کچھ دن لنگر میں رہنے کے لیے کہ بھی میری تربیت ہو جائے۔ تو لنگر کے کام کرنے والی کئی نوکرانیاں ہوتی تھیں، کوئی روٹی پکا رہی ہے، کوئی سالن پکا رہی ہے، کوئی روٹی پہنچا رہی ہے مہمانوں کی۔ وہ ایک لڑکی پہ عاشق ہو گیا، اب وہ اسی کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جہاں سے بھی گزرے وہ بیٹھے جناب آنکھیں سینکنے کے لیے۔ لڑکی سمجھ گئی، عورت کو احساس ہو جاتا ہے، اس کو کوئی بری نظر سے دیکھے نا، عورت کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کی نظر میں پلیتی ہے۔ اس لڑکی نے کیا کیا، اس نے جناب جلاب لیے بڑے سخت، اور جتنا اس کو پیخانے آتے رہے وہ ایک ٹین میں جمع کرتی گئی۔ وہ 3-4 دن جو پیٹ چلا، وہ تو ایسے ہو گئی بیچاری، نمک نکل گیا بدن سے۔ اب 4 دن کے بعد جب وہ بیچاری آئی تو بڑی کمزور اور انتہائی سکڑی ہوئی، تو اس نے دیکھا، وہ حیران ہو گیا، اس نے بلایا، اس نے کہا ادھر آؤ، آج تم اچھی طرح نہیں دیکھ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اور نے کہا وہ تمہارا عشق تھا نا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ وہ لے گئی، کہا یہ ٹٹی خانہ اٹھا کے لے جاؤ، یہی عشق تھا، اسی سے تم عشق کر رہے تھے، یہ غم جب نکل گیا تھا عشق ختم ہو گیا۔ تو تمہارا عشق تو پھر گندگی سے تھا نا، میرے ساتھ تو نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ کیا ہے، وہ تو بس گناہ ہی گناہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرما دیں۔ میری والد کی عمر 22 سال ہے، فالج کی وجہ سے بستر پہ ہیں، جو نمازیں ادا نہیں ہوئی ہیں، سب سے پہلے تو ان کو کہو کہ استغفار کریں، اور ورنہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ہر نماز کا صدقۃ الفطر، یعنی رمضان کا جو فطرانہ ہوتا ہے نا، اس کے برابر ہر نماز، یوں سمجھے 2.25 سے گندم ایک نماز کی، تو 5 نمازیں اور 1 وتر، تو اتنے حساب سے پیسے بنا لیں یا وہ گندم لے کے دے دیں۔ 2 بہنیں ہیں، ایک بہن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو دوسری بہن سے بچہ لے کے گود بچہ لے لے، لیکن بچہ اسی کا رہے گا جس کا ہے، وہ اس کا نام بھی اسی باپ کے نام پہ لکھا جائے گا، اس کا نہیں ہو جائے گا وہ، اور وارث بھی وہ اپنے ماں باپ کا بنے گا، اس کا نہیں بنے گا۔ میں سرکاری ملازم ہوں، ادارہ کام کرنے کے لیے بلاتا نہیں ہے، خالی تنخواہ دیتے رہتے، ان کی مرضی، نہیں بلاتے نہ بلائیں۔
تمہیں تو تنخواہ دے رہے ہیں نا وہ. اگر کوئی سی نامعلوم آدمی کی چیز پڑی ہو اٹھا کے جمع کرا دیں دفتروں میں، خود استعمال نہ کریں. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز نہیں بلکہ سنت ہے. بعض لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں کرتے، اللہ ان کو ہدایت دے. عورتیں جو ہیں وہ سرخی اور میک اپ لگا کے طواف کرتی ہیں تو ان کو کوئی اس کے بغیر دیکھتا نہیں نا. وہ میک اپ سنگار کریں گی تو کوئی دیکھے گا نا. بہرحال یہ ناجائز ہے. حضور کی حدیث ہے کہ جو عورت میک اپ سنگار کر کے خوشبو لگا کے اپنے گھر سے باہر آئے اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. آپ نے میک اپ کرنا ہے گھر میں کرو اپنے خاوند کے لیے، لوگوں کے لیے کیوں کرتی ہیں؟ ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہیں. میرے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. میرا حقیقی بھائی ہے، اس نے میرا تقریباً 50 لاکھ دینا ہے. طاقت ہونے کے باوجود بھی نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ اللہ سے دعا مانگو اور کیا ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈالے اور وہ آپ کو دے. پتہ نہیں آدمی اپنی بیوی کا پستان چوس سکتا ہے؟ بالکل جی، جو مرضی ہے کرو. پتہ نہیں جو لوگ پہلے نماز کے لیے آتے ہیں مسجدوں میں، بعد میں آنے والے ان کے اوپر کندھے ان کے اوپر نہیں گزرنا چاہیے. جو پہلے آیا ہے اس کا حق ہے وہ بیٹھے، اس کو نہ چھیڑیں. ایک آنکھ کی بینائی ختم ہے، دونوں کانوں کی سماعت بھی ختم ہے. اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. اگر بیٹی اپنے پیسوں سے والدین کو عمرہ کر، بڑی اچھی بات ہے، اس کی سعادت ہے. حالت احرام میں بغیر خوشبو والے صابن سے نہانا جائز ہے؟ جائز ہے. میری بیوی میری ماں کی عزت نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے، سمجھاتے رہیں پیار سے. ایک عورت نے عمرہ کر لیا، احرام کھولنے کے بعد دیکھا کہ حیض آیا تو عمرہ تو ہو گیا نا اس کا، بعد میں آیا ہے تو کوئی بات نہیں. لے پال یعنی کسی کی اولاد کو گود لیں لیکن نام اس کے باپ کا ہی رہے گا.